بلیز نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئے ناظرین، بڑھتے ہیں آج بتاریخ 25 نومبر بروز منگل کی دیش اور دنیا سے جڑی اہم خبروں کی جانب۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا وار، مسلم برادرہڈ کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دینے کی تیاریاں ہوئی تیز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عرب ممالک کی معروف تنظیم مسلم برادرہڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے عملی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد عرب دنیا کی قدیم اور با اثر تحریک سخت پابندیوں کے دائرے میں آ سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی فیکٹ شیٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کو ہدایت دی ہے کہ وہ لبنان، مصر اور اردن میں سرگرم مسلم برادرہڈ سے متعلق تفصیلی رپورٹ پیش کرے۔ چلتی بائیک پر عاشق و معشوقہ میں ہوا جھگڑا، گاڑی حادثے کا ہوئی شکار، نوجوان لڑکی کی ہوئی موت۔ کرناٹک کے داونگیرے میں ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جہاں پر بائیک پر جا رہے عاشق اور معشوقہ کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ بائیک چلنے کے دوران جھگڑے کی وجہ سے بائیک ایک برقی کھمبے سے زوردار طریقے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں نوجوان لڑکی کی برسر موقع ہی موت واقع ہو گئی۔ یہ حادثہ داونگیرے کے دیہی علاقے میں میٹکلا کٹے گاؤں کے قریب پیش آیا۔ ہلاک ہونے والی لڑکی کی عمر 21 سال بتائی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے ضلع جگتیال میں محبت کی شادی کا خوفناک انجام، لڑکی کے رشتہ داروں کا دھاوا، لڑکے کے گھر والوں پر قتل کی کوشش، دلہن کو زبردستی کیا گیا اغوا۔ تلنگانہ کے ضلع جگتیال کے ملیام میں محبت کی شادی نے ایک ہولناک رخ اختیار کر لیا۔ 27 سالہ متھو کمار اور 24 سالہ مادھوی کی شادی نے لڑکی کے گھر والوں کو اس قدر مشتعل کر دیا کہ انہوں نے فلمی انداز میں لڑکے کے گھر پر دعویٰ بول دیا اور پورے خاندان پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ واضح رہے کہ لڑکی کے گھر والے اس رشتے کے کافی زیادہ خلاف تھے، جس کے بعد دونوں نے گزشتہ ہفتے جگتیال کے مشہور مندر میں شادی کر تھانے کے آئیڈیل کالج میں 3 مسلم طلباء کو نماز پڑھنے پر ہندو تنظیموں کے کارکنان نے معافی مانگنے پر کیا مجبور۔ مہاراشٹر کے تھانے کے کلیان میں واقع آئیڈیل کالج کے 3 مسلم طلباء پر الزام ہے کہ انہیں جمعے کے روز خالی کلاس روم میں نماز پڑھنے پر وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے اراکین نے ہراساں کیا اور اٹھک بیٹھک کرنے پر کیا مجبور۔ اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرگرم کارکن طلباء کو مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ایک اور پریشان کن کلپ میں تینوں طلباء کو کان پکڑ کر اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے اور چھترپتی شیواجی مہاراج کی تصویر کے پاؤں چھوتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں اسلامو فوبیا کا ایک اور شرمناک واقعہ، نماز فجر کے دوران مسلم طلباء کو ہراساں کرنے کی گھٹیا حرکت۔ توحید کے علمبردار نوجوانوں نے ہمت اور حوصلے سے نماز مکمل کر کے دکھائی۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف ساؤتھ فلوریڈا میں پیش آنے والا واقعہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ اسلامو فوبیا کس حد تک ذہنی پشتی اختیار کر چکا ہے۔ فجر کی نماز کے دوران چند نوجوانوں کا عبادت میں مصروف مسلم طلباء کے پاس آ کر چیخ و پکار کرنا، گالی گلوچ اور نفرت انگیز جرموں کا استعمال کرنا، یہاں تک کہ بیکن لہرا کر مذہبی جذبات مجروح کرنا نہ صرف قابل افسوس بلکہ ناقابل معافی جرم بھی ہے۔ ایتھوپیا کے ہیلی گوبی آتش فشاں کا 12,000 سال بعد دھماکہ، راکھ کے بادل ہندوستان پہنچے، پروازیں ہوئی شدید طور پر متاثر۔ ایتھوپیا کے شمالی حصے میں واقع ہیلی گوبی آتش فشاں نے تقریباً 12,000 سال بعد 23 نومبر کو اچانک لاوا اگلنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں اٹھنے والی آتش فشانی راکھ نے چند ہی گھنٹوں میں کئی سارے ملکوں کی فضائی حدود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دھماکے کے بعد بننے والے گھنے راکھ کے بادل 30 سے 35,000 فٹ کی اونچائی تک پہنچ گئے، جو کہ وہی ہوائی پرتیں ہیں جن سے بین الاقوامی پروازیں گزرتی ہے۔ تیز ہواؤں نے اس راکھ کو پہلے خلیجی خطے، پھر عمان اور بحری عرب کی جانب ڈھکیل دیا، جس کے بعد 24 نومبر کی رات ہندوستانی فضائی حدود میں یہ داخل ہو گئے۔ حیدرآباد میں آج
आज GHMC जनरल बॉडी मीटिंग उस वक्त गैर मामूली सूरत हाल का शिकार हो गई जब बीजेपी के MP रघुनंदन राव के मुतालबे पर मीटिंग के आगाज में वंदे मातरम गाना बजाया गया। इस इक़दाम पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी कॉरपोरेटर्स ने शदीद एतराज़ का इजहार किया, जिसके बाद माहौल कशीदा हो गया और इजलास में बड़े पैमाने पर हलचल मच गई। जैसे ही वंदे मातरम चला, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर्स ने इसे सरकारी मीटिंग में बजाना नामुनासिब करार देते हुए एहतजाज दर्ज कराया। इनका कहना था कि सरकारी इजलास को सियासी रंग देने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जानी चाहिए। दूसरी जानिब बीजेपी अरकान ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से नशिस्तों पर बैठे रहने को कौमी जज्बात की तौहीन करार दिया, जिसके बाद दोनों जमातों के दरमियान लफ्जी झड़प देखने को मिली। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से खवातीन की मुआशी तरक्की के लिए 304 करोड़ रुपए का बिलासूदी कर्ज जारी किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मिनिस्टर्स क्वार्टर्स में हुस्नाबाद हल्के के 7 मंडलों से ताल्लुक रखने वाले खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप में बिलासूदी कर्जों के चेक्स तकसीम किए। खवातीन ग्रुप्स ने बिलासूदी कर्जात जारी करने पर हुकूमत से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि इस इक़दाम से खवातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाने में बहुत बड़ी मदद मिल रही है। 2 बीवियों ने मिलकर शौहर को जिंदा जला दिया। तेलंगाना के निजामाबाद जिला में पेश आई दिल दहला देने वाली वारदात। हालत नशे में हरासा करने पर 2 बीवियों ने अपने शौहर को जिंदा जला दिया। ये दिल दहला देने वाला वाकया पीर की शाम जिला निजामाबाद के भेमगल मंडल के देवका पेट गांव में पेश आया। पुलिस और जराये के मुताबिक मोहन नामी 42 साल शख्स ने साल 2001 में मानाला गाँव की रहने वाली कविता से पहली शादी की थी, जिनसे इनकी 3 बेटियां हैं। बेटे की ख्वाहिश में इसने तालापल्ली की संगीता से दूसरी शादी की, लेकिन इससे भी इसे 3 बेटियां बताई गई है, जिनमें से एक की मौत हो गई। मोहन बैंड बाजा बजाया करता था, जबकि दोनों बीवियां खेतों में मजदूरी करती थी। मोहन अक्सर शराब के नशे में धुत दोनों बीवियों से लड़ाई झगड़ा करता था। इम्तिहानात में कम निशानात लाने पर माँ बाप की सरजनिश। दिल बर्दाश्ता 10वीं जमात की तालिबा ने खुदकशी कर ली। पुलिस के मुताबिक तालिबा ने हाल ही में अपने इम्तिहानी नताइज हासिल किए। नंबरों से नाखुश वालिदैन ने इसे डांटा था, जिसके फौरी बाद इसने इंतहाई कदम उठा लिया। घर वालों ने फौरी तौर पर लड़की को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। नाज़रीन, ये थी ब्लेज न्यूज की देश और दुनिया से जुड़ी चंद अहम खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहे ब्लेज न्यूज के।